مفتی اسحاق صاحب فیصل آباد کے بہت بڑے دیوبندی بزرگ علماء میں سے شاید اہل حدیث ہیں یا دیوبندی ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں، اہل حدیث ہیں. تو وہ اپنے خطاب میں فرمانے لگے یہ سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے. سنی شیعہ کا جھگڑا نہیں ہے، اختلاف ہے. اختلاف اور ہوتا ہے، جھگڑا اور ہوتا ہے. وہ سنی سنی میں بھی ہے، وہ شیعہ شیعہ میں بھی ہے، وہ بھائی بھائی میں بھی ہے. اختلاف نہ ہو تو مردنی آ جائے، اختلاف نہ ہو تو تحرک ختم ہو جائے، اختلاف نہ ہو تو تحقیق کے دروازے بند ہو جائیں. اختلاف کو حسن جانو، اختلاف کو جمال جانو، یہ جمالیات کا حصہ ہے. یہ اللہ نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بنایا ہے. ایک ماں باپ کے 4 بچے ہوتے ہیں، چاروں مختلف ہوتے ہیں. اختلاف لیل و نہار پر پوری کائنات چل رہی ہے. غور فرما رہے ہیں؟ بغیر اختلاف کے تو تحرک نہیں رہ سکتا. زندگی کا مطلب نہیں رہے گا بغیر اختلاف کے. اختلاف اور ہے، اور یہی میں جملہ کہتا جاؤں اپنے ساتھیوں سے، یہ جو ہمارے علمی اختلاف ہیں، سنی شیعہ میں، شیعہ شیعہ میں، سنی سنی میں، دیوبندی بریلوی میں، یہ علمی اختلاف ہیں. ورنہ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہو مسلم، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے، اور اسلامی احکامات اور اسلامی دستورات اس پر لاگو ہوتے ہیں. مسیحیوں سے شادی کرنا تو جائز ہے، اہل کتاب سے شادی کرنا تو جائز ہے، سنی شیعہ کی شادی جائز نہیں ہے. ہاں پہنچ گیا ہے امت کا معاملہ. ایک بچی سوال کرنے لگی مولانا یہ آپ مولوی حضرات نے کیا بنایا ہوا ہے کہ شیعہ لڑکے کی سنی سے اور سنی لڑکی کی شیعہ سے شادی نہیں ہوگی؟ تو میں نے کہا بی بی تم نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ سندھی کی مہاجر سے، مہاجر کی پنجابی سے، پٹھان کی بلوچی سے شادی کیوں نہیں ہوگی؟ جو جواب تمہارے پاس وہاں ہے کہ ثقافتیں مختلف ہیں، رہن سہن مختلف ہیں، انداز زندگی مختلف ہے، وہی جواب یہاں ہے. یہ کوئی شرعی طور پر تو منع نہیں کیا جا رہا. نبھانا مشکل ہو جائے گا، رہنا مشکل ہو جائے گا، زندگی گزارنے میں تمہیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کر سکتے ہو، سنبھال سکتے ہو، تو جب ہم اہل کتاب سے شادی کرنے کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں، یہ اختلاف ہمارا علمی رہنا چاہیے، مدرسوں کی حد تک رہنا چاہیے، دینی حلقوں تک رہنا چاہیے، ان لوگوں تک نہیں پہنچنا چاہیے جو حل نہیں کر سکتے اس مسئلے. ورما برادران اہل سنت بہت سارے نظریات میں ہم سے قریب تو رہے، ہم بہت سارے نظریات میں ان سے قریب تو رہے. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا ہے، جناب نظام الدین ثانی دہلی میں جو مزار خواجہ صاحب کا ہے، میں ان کی زیارت کے لیے جا چکا ہوں دہلی میں. تو وہ یوم حسین سے خطاب کرنے آئے، مجمع شیعوں کا ہے، کچھ اہل سنت کچھ شیعہ خطیب ہیں. خواجہ صاحب خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے سنو بھائی میں تفضیلی سنی ہوں، میں سنی ہوں مگر تفضیلی ہوں، اور تفضیلی کا مطلب یہ ہے کہ بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہوں. اور پھر تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں سنو 2 طرح کی ترتیبیں ہوتی ہیں، ایک ترتیب خلافت، ایک ترتیب فضیلت. علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں، ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں. مجمع میں سے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسی کو ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے. اب جملہ سنیے جناب خواجہ صاحب نظامی صاحب کا. جملہ فرماتے ہیں 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے. سارے نظریات روشن ہیں. میں نہیں سمجھتا اس بحث کے اندر زیادہ مبتلا ہونا چاہیے کہ سنی شیعہ کا اتفاق میرے اپنے مطالعے کے اندر یہ ہے، اور میں حوالے بھی اور کچھ شواہد بھی رکھتا ہوں کہ اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی فضیلت قابل مقایسہ نہیں ہے. لا یقاس بآل محمد احد من هذه الامه، آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی کو مقایسہ نہیں کرو. اللہ اکبر. عظمت، فضیلت، مقام، منزلت، فضیلت اصحاب پیغمبر کی کچھ کم نہیں ہے، ازواج مطہرات کا مقام کچھ کم نہیں ہے.